بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان صاحب کو احتساب عدالت کی طرف سے ان کی بریت ہو گئی، ان کو بری کر دیا گیا، ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور اس پروسیس کو تقریباً کوئی 2-2.5 سال لگ گئے، اور اس دوران 8 ماہ ان کو جیل بھی کاٹنا پڑی، اور ان کو جس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی فیملی کو جس طرح کا ہے کہ جو اذیت دیکھنی پڑی، اور جس طرح کا بیکاز وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑے میڈیا گروپ کے وہ مالک بھی ہیں، وہ ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ پورے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اوپر اور جرنلسٹ کے اوپر اور پریس فریڈم کے اوپر پڑا، اس کے بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ اپنی جگہ۔ اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے کیسز میں آپ انفارچونیٹلی پاکستان میں انصاف کا حصول اتنا مشکل ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں تو آپ کوئی کیس لڑ سکتے ہیں۔ آپ عام کوئی شخص تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیس لڑے، اور اس قسم کے اگر کیس میں اس کو پھانس دیا جائے تو اس کا تو بیچارے کا کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جج صاحب نے کہہ دیا کہ جی الزام یہ جو باعزت بری کرتے ہوئے جج صاحب نے یہ کہا کہ جو الزام تھا وہ مفروضے کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کسی قسم کا کوئی ثبوت ہی نہیں پورے کیس میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہ جی جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا، جس قسم کا ان کو کہا گیا کہ انہوں نے جرم کیا، اس کے لیے ذرہ برابر بھی شہادت نہیں، یعنی کہ آئیوٹا آف ایویڈنس، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ مطلب ہے کہ ٹوٹل جھوٹا کیس تھا، مطلب ہے کہ فیک کیس بنایا گیا ان کے اگینسٹ، اور ان کو صرف پھنسانے کے لیے، ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے، اور یہ سارا کچھ اس کی ڈیٹیلز خیر اینی وہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آپ نے اخبار میں بھی پڑھ لی ہوں گی، جنگ میں بھی چھپی، نیوز میں بھی چھپی، اور ٹیلی ویژن کے اوپر بھی، جیو میں بھی چلیں۔ مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور 1.5-2 سال بلکہ 2-2.5 سال لگے ہماری عدالت کو یہ سمجھنے میں کہ جی یہ سب جھوٹا کیس تھا، اور حالانکہ یہ کیس صرف احتساب عدالت کے پاس نہیں، اس کے لیے ظاہر ہے ہائی کورٹ میں بھی گئے، اور ایک دو پیشیوں میں خود گیا بھی، اور وہاں یہی باتیں سارا کچھ کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب فیک ہے، اور جو یہی والی بات کہ زمین کس طریقے سے انہوں نے لی، اور ریزرو پرائس کیسے دی، اور کب دی، جرمانہ کیا بنتا تھا نہیں بنتا تھا، اور جو بھی کچھ تھا، کسی قسم کی کوئی بھی ہے کہ کسی قسم کی کوئی خامی نہیں تھی، اور جو پریزنٹ کیا گیا کیس ڈیفنس کی طرف سے، اور میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ کیسز میں خود سنا تو میں حیران تھا کہ اس کے باوجود ججز جو ہیں وہ ان کی ضمانت نہیں لے رہے تھے۔ اینی ہاؤ، تو یہ سارا جو ہے کہ یہ جو ان کی تو بریت کر دی احتساب عدالت کے جج نے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرد جرم ہے، یہ جو ان کا 8 مہینے جیل میں رہنا، ان کا یہ جو 2-2.5 سال سارا یہ جو پروسیس رہا عدالتوں کا، کبھی اس عدالت جانا، کبھی اس عدالت جانا، یہ فرد جرم ہے۔ بریت تو ہو گئی ان کی، یہ جو فیصلہ ہے بیسیکلی اس میں تو بریت ہو گئی، اور کہا کہ ذرہ برابر بھی کوئی ایویڈنس نہیں تھا، اور سب ہے کہ جھوٹ تھا۔ تو اس جھوٹے کیس کو چلانے میں، اور وہ 2-2.5 سال چلانے میں، ایک شخص کو 8 مہینے جیل میں رکھنے میں، یہ بیسیکلی یہ فیصلہ صرف میر شکیل الرحمان کی بریت کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرد جرم ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر، یہ فرد جرم ہے نیب کے اوپر کہ کس طریقے سے جھوٹے کیس نیب بناتا ہے، کس طریقے سے نیب لوگوں کو انوسنٹ ہی پھنساتا ہے، اور پھر اور جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں کو عرصہ لگ جاتا ہے کہ انصاف دینے میں، اور پھر ہم دیکھیں پھر بہت سے لوگ خوشی یہ منا رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں انصاف مل گیا۔ اب دیکھیں انصاف کیا، یہی ہے کہ جی آپ کو بے قصور آپ کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا، اور اس جھوٹے کیس کی بنیاد کے اوپر اس جھوٹے کیس کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں، آپ نے جیلیں کاٹیں، آپ کا پیسہ خرچ ہوا، آپ کی فیملی، آپ کا بزنس، سب کچھ سفر کیا، ہر ایک نے سفر کیا۔ تو کیا یہ جو ہے کہ جی آپ کو اگر وہ کیس ختم ہو جائے تو یہ انصاف ہو گیا، یا انصاف یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا کیس بنایا ان کو بیسیکلی اب
کٹہرے میں آنا چاہیے، وہ بے شک نیب ہو، وہ نیب کے علاوہ مطلب ہے کہ جن کا اگر فرض کریں کہ کسی نے نیب کے اوپر پریشر ڈالا، اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ نیب نے پریشر میں آ کے، اور نیب تو کام ہی یہی کرتا ہے، نیب کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ نیب کو کیا اس کے اوپر نہ سے ایک تو معذرت تو خیر خود کسی میں اگر شرم ہو تو معذرت خود ان کو کرنی چاہیے، لیکن نیب کے اگینسٹ اگر کاش پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن لا اور یہ سو کرنے کے ہمارے جو لائبل لاز ہیں یہ اچھے ہوتے، تو اس کے اوپر تو نیب کے خلاف بہت زبردست کیس بننا چاہیے۔ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ہم رہ رہے ہوتے تو اس قسم کے تو کیسز کے اوپر آپ اداروں کو بند کروا سکتے ہیں، اس قسم کے جھوٹے جو ادارے جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے کیس بناتے ہیں۔ تو کیا نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کے ضمیر یا جو باقی جو نیب کے جو لوگ اس کیس میں جو انوالو رہے، کیا ان کے ضمیر نے پرک نہیں کیا ان کو کہ کس قسم کی یہ زیادتی کی انہوں نے؟ اور صرف ان سے نہیں، ایسے مطلب ہے کہ بہت سے کیسز ہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ تو بیچارے نیب کے مطلب ہے کہ نیب نے ان کو پکڑا اور وہ جیلوں میں آ کے یا نیب کی کسٹڈی میں آ کے ان بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو بیچاروں کو جن کو بدنام کیا گیا، اور نیب نے ظاہر ہے یہ بہت بڑی بدنامی کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ کئی لوگوں نے تو خودکشی تک کر دی، بیکاز نیب نے جس طریقے سے ان کو مس ٹریٹ کیا اور جس طریقے سے نیب نے ان سے زیادتی کی۔ تو کیا نیب کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ اصل انصاف یہ تو نہیں کہ ان کو بری کر دیا گیا، انصاف تو یہ ہے کہ جنہوں نے ناانصافی کی، جس نے بھی ناانصافی کی، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سزا دینی چاہیے، اور یہ انصاف ہوگا۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ صرف اس حد تک، اور پھر ہم جو ہے، اور پھر اوور آل آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کی وجہ سے چونکہ آپ کو میڈیا کا جو یہ کیس تھا پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور اب دیکھیں جب کیس نکلا، اور وہ ہمیں فرام ڈے ون ہمیں پتہ تھا۔ اور پھر یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو دیکھنا چاہیے، ہماری احتساب عدالتوں کو، ہماری ہائی کورٹس کو، ہماری سپریم کورٹ کو، کہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہے کہ فواد اعظم فواد کو 2 سال لگ گئے جیل میں اور وہ بھی بے قصور جیل میں رہے۔ اسی طریقے سے آحت چیمہ وہ تقریباً 3 سال جیل میں رہے، اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہوئی۔ یہ صاف پانی کیس یہ بھی کل پرسوں اس کے اوپر سب لوگوں کو بری کر دیا گیا۔ وہ جو لوگ جن کو بری کیا گیا وہ کئی مہینے اور تقریباً 7 سال ان کو جیل میں رکھا گیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ احتساب کے نام کے اوپر لوگوں کو وکٹمائز کرنا، لوگوں کو مطلب ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ کب رکے گا؟ اور میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو اسی لیے اس بات کا قائل ہوں کہ جتنی یہ نیب نے احتساب کا ادارہ ہے اپیرنٹلی، اور ہماری ریاست کا سب سے بڑا احتساب کا ادارہ ہے، اس نے اچھائی تو مجھے نہیں پتا کیا کی، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن اس نے بہت زیادہ لوگوں کی بددعائیں لی، اس نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ایک طرف انوسنٹ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ جو لوگ واقعی کرپٹ تھے، جنہوں نے بہت پیسہ بنایا، ان کے پاس ٹھوس ثبوت تھے، ان کیسز میں ان لوگوں کے ساتھ ملا کے تو انہوں نے وہ کیس ختم کروائے، ایویڈنس جو ہے وہ ضائع کروایا، سارا کچھ۔ سو میری تو دانش میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کے ادارے کو حق نہیں بنتا کہ جی اس قسم کے ادارے کو قائم رکھا جائے، ایسے اداروں کو تو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، سپریم کورٹ تک میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کے بارے میں بڑے نیگیٹو ریمارکس آئے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، بار نیگیٹو ریمارکس آئے ہیں۔ ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ جھوٹے کیس بناتا ہے، اور ان کے کیسوں میں جان نہیں ہوتی، ان کے افسروں، ان کے جو انویسٹیگیٹر ہیں، انویسٹیگیشن کرنے والے، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، وہ تو ایشوز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی عدلیہ نے بھی اس ادارے کے یہ جو ایکسیسز ہیں، یہ جو زیادتیاں ہیں، ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے کوئی آرڈر اس قسم کا نہیں دیا کہ ان کی یہ زیادتیاں رکیں، اور یہ زیادتیاں ود ایوری پاسنگ ڈے بڑھتی گئی ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں آ سکی۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ مطلب ہے کہ بات ہے کہ پاکستان میں کس قسم کے ادارے بنائے گئے، اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کی جو زیادتیوں کی اور ظلم کی جو اب تازہ مثال ہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب کی اس کیس میں سامنے آئی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔